الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس سورہ کے دو نام ہیں. ایک نام تو ہے سورہ قل هو اللہ احد. اس کی پوری آیت کو اس سورہ کا نام رکھا گیا. اور عام طور سے جو سورتوں کا نام رکھا جاتا ہے وہ سورہ میں اس قسم کا لفظ موجود ہوتا ہے یا کوئی واقعہ موجود ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے. تو سورہ قل هو اللہ احد پوری آیت کو اس کا نام دیا گیا. اس کی پوری آیت قل هو اللہ احد ہی ہے. اس کا دوسرا نام جو مشہور نام ہے سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص نام تو رکھا گیا ہے، اس میں اخلاص نام کا اخلاص لفظ یہاں موجود نہیں ہے، بلکہ ایک خاص چیز کو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے جو اخلاص پر ہی مشتمل ہوا کرتی ہے. خالص کسی چیز کو کر دینا، اس کے لیے اخلاص کے لفظ بولا جاتا ہے. اس سورہ میں خالص توحید کا بیان کیا گیا ہے. توحید کا بیان بڑا ہی اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہے. اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ اخلاص بھی رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکی دور کے بالکل ابتدائی ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا، جب کفار و مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نسب و نامہ مانگا تھا. بھئی کوئی انسان کسی لیڈر کا تعارف کراتا ہے، یہ فلاں ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، فلاں جگہ رہتے ہیں، اس کے بچے اتنے وغیرہ وغیرہ. مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ جس اللہ کی بات کرتے ہیں ذرا آپ ان کا تعارف کرائیے، ان کا نسب نامہ بیان کیجیے. ان کا باپ کون ہے، ان کی ماں کون ہے، ان کا بیٹا کون ہے، ان کی بیٹی کون ہے، ان کے بھائی بہن کتنے ہیں. اس طریقے سے اللہ کا نسب نامہ تو بیان کی، تب پتہ چلے گا کہ ہم اس اللہ کی بندگی کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کفار و مشرکین کے سوالوں کے جواب میں اس سورہ کو نازل فرمایا کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ نہ جس کا باپ ماں ہے اور نہ جس کے بیوی بچے ہیں. ان کا نسب معلوم کرنا چاہتے ہو اس سورہ کو لے لو. چونکہ شروع دور میں لوگوں نے سوال کیا تھا اور اسی وقت میں اس کا جواب ملا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون کیا ہے؟ ہر سورہ کا الگ الگ عنوان ہے، اس کا صرف ایک عنوان ہے، اللہ کی توحید بیان کرنا. ہر قسم کی شرکیات سے
اللہ کو پاک و منزہ تسلیم کرنا اور کرانا اس سورہ کا خاص اور مرکزی عنوان و بیان ہے۔ اس سورہ کی کچھ خاص فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کو یاد رکھیے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں، مغرب کی 2 سنتوں میں، طواف کی 2 سنتوں میں بطور خاص پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ قل هو اللہ احد یا سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے جب وتر کی نماز آپ 3 رکعت پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، جس سے اس سورہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے اس سورہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کا بھی، جس میں بطور خاص قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھتے تھے، اور اپنے ہاتھوں میں پھونک کر اپنے ہاتھ کو ملتے تھے سر سے لے کے پیر تک جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا تھا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی دستور تھا کہ ہر نماز کے بعد کچھ تسبیحات پڑھتے تھے، 7 آیت الکرسی پڑھتے تھے، اور یہ 3 سورتیں جو بعد کی آ رہی ہے سورہ اخلاص اور اس کے بعد 2 سورتیں، ان سورتوں کو بطور خاص ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، بلکہ مغرب و فجر میں ان تینوں سورتوں کو 3 بار پڑھتے تھے، جس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان سورتوں کی کیا اہمیت تھی اور کس بنیاد پر یہ پڑھی جاتی تھی۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست رہے، اور دنیا بھر کی جو مخالفتیں ہوتی ہیں، نیچے دبانے کی سازشیں ہوتی ہیں، ان تمام سے حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان سورتوں کو پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آنے کا ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے بعض صحابی کا عمل اس سلسلے میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، اس کے بعد کوئی دوسری سورہ بھی ملاتے تھے، یا سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھتے ہی تھے اور ساتھ ساتھ اس میں سورہ اخلاص بھی ملاتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی کا جب یہ عمل ایسا ہوا، اب ان کے نماز پڑھاتے تھے اور ساتھ ساتھ دوسری سورتوں کے ساتھ یہ سورہ بھی ملاتے تھے، تو بعض لوگوں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ 2 سورہ کیوں پڑھتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو انہوں نے سیدھا سیدھی کہا اگر تمہیں میری امامت پسند ہے تو میں ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا، تم کہو تو میں امامت چھوڑ دیتا ہوں لیکن میں اس سورہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہ مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا گیا، یا رسول اللہ امام صاحب ایسا کرتے ہیں، آپ نے بولا کیا معاملہ ہے؟ بولا اس سورہ سے مجھے بڑی الفت و محبت ہے اس لیے میں ایسے پڑھتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس سورہ کی محبت تم کو جنت میں لے جائے گی۔ آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ جنت میں جانے کی خوشخبری سنا دی۔ اور ایک فضیلت اور بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو اسے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورہ قرآن کی 1/3 حصہ کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے، بعض روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان پورا قرآن ختم کر کے پورا قرآن ایک دن میں نہیں ختم کر سکتا ہے، یا اس کے ثواب نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اس صحابہ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟
اپنے فرمایا 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو تمہیں ایک قرآن کا مکمل ثواب مل جائے گا، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ یہ ثلث قرآن ہے، قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیے، قرآن کا 1/3 حصہ اس سورہ کو کیوں کہا گیا؟ کیوں کہا گیا؟ قرآن میں بطور خاص 3 قسم کے مضامین بیان کیے گئے، اور انہیں تینوں مضامین پر پورا قرآن دائر ہے۔ اس میں سے ایک مضمون توحید کا، دوسرا مضمون رسالت کا، اور تیسرا مضمون عقیدہ آخرت کا۔ اس سورہ میں مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ گویا قرآن کے 3 مضامین میں سے ایک مضمون کو پورے طور سے یہ سورہ لی ہوئی ہے، اس مناسبت سے سورہ کو ثلث القرآن کہا گیا، قرآن کا 1/3 حصہ کہا گیا۔ ان 3 مضامین پر جو مشتمل پورا قرآن ہے، ایک مضمون پورے طور سے اس میں بیان کیا گیا۔ یہ سب کچھ فضیلتیں ہیں سورۃ الاخلاص کی یا سورہ قل هو اللہ احد کی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، صحابہ کی نگاہ میں اس سورہ کی کتنی اہمیت ہے، ہمیں اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اہمیتوں پر خاص توجہ دیتے ہیں، فلاں فلاں سورتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت کیوں دی گئی ہے اس پر اس کی نگاہ نہیں آتی۔ دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت بیان کردہ فضیلتوں کے متعلق، فضیلتوں کے ساتھ یا فضیلتوں کے متعلق اس سورہ سے خاص تعلق رکھا جاتا ہے۔ وہ چاہے ضعیف روایتوں سے فضیلت بیان کی جائے، چاہے صحیح روایتوں سے فضیلت بیان کی جائے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن فضیلت تو آئی ہے۔ جیسے جو آدمی ہر رات شام کے وقت میں یا رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھے گا، فاقہ نہیں ہوگا، تنگ دستی نہیں ہوگی۔ عام طور سے لوگوں نے معمول بنا لیا کہ ہم سورہ واقعہ روزانہ پڑھیں گے۔ گویا سورۃ الواقعہ میں جو مضامین بیان کیے گئے اس مضمون سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے، ہمارا رہنا سہنا صحیح ہو جائے، ہماری فاقہ مستی ختم ہو جائے، ہم فارغ البال خوشحال ہو جائے، اس کے لیے ہم نے قرآن کا استعمال کر لیا۔ حالانکہ سورۃ الواقعہ کی فضیلت میں جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے عام طور سے معمول ہمارے یہاں ہے سورہ یاسین کے پڑھنے کا۔ کسی قسم کی کوئی بات ہوتی ہے سورہ یاسین پڑھ دو، بلکہ کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے اور ایسا عقیدے کا گھوٹالہ ہے کہ جو قرآن انسان کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے آیا، آدمی اس قرآن کے ذریعے سے جان نکالنے کا کام کرتا ہے۔ عام طور سے ایک حدیث کا سہارا لیا تھا، اقرؤوا علی موتاکم سورۃ یاسین، اپنے مردہ پر یا اپنے قریب المرگ، مرنے کے قریب انسان پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن عام طور سے اس کے پڑھنے کا رواج ہے، تو لوگ روزانہ ہی سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ اور بطور خاص جب کسی کی چاکنی کا وقت ہوتا ہے، بے چینی محسوس کرتا ہے انسان، تو بولتا کسی کو سورہ یاسین یاد ہے؟ یہ لوگ گھر کے لوگ، باہر کے لوگ، ملنے جلنے والے لوگ، جس کو یاد ہو تو زبانی پڑھ دیتے ہیں، اگر نہیں یاد ہو تو دیکھ کے پڑھ دیتے ہیں۔ اور عقیدہ کیا ہوتا؟ یہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو آسانی سے جان نکل جائے گی۔ قرآن کا کتنا غلط استعمال ہے کہ آسانی سے جان نکالنے کے لیے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ اب یہ بتائیے، کہیں کہیں بعض مسجدوں میں جمعہ کے دن اجتماعی شکل میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ بعض مسجدوں میں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے حلقہ لگا کے بیٹھتے ہیں اور اجتماعی شکل میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا سب مل کر پوری ملت اسلامیہ کی جان نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ایک آدمی تو مر رہا ہے تو وہاں جان نکالنے کے لیے کچھ آدمی پڑھ دیا؟ پورا چنندہ لوگ، مخصوص قسم کے لوگ مسجد میں بیٹھ کر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے اجتماعی شکل میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا ارادہ ہے علاوہ اس کے؟
بعض صورتوں کی جو فضیلتیں حدیث میں بیان کی گئی اگر وہ صحیح ہے یقیناً اس فضیلت کو ماننا چاہیے، لیکن اس فضیلت کے ماننے کا نتیجہ یہ نہ ہو کہ پورا قرآن ہمارا چھوٹا ہوا رہ جائے اور بھائی بعض آیتیں اور بعض صورتوں کو روزانہ پڑھتے رہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے ہم فلاں سورہ پڑھتے ہیں، بھائی زندگی میں ایک بار بھی ختم کیا قرآن نہیں ہوا، کم سے کم سال میں ایک بار تو ختم ہونا چاہیے۔ سلف نے 30 پارہ اس میں اسی لیے رکھا ہے کہ 30 دن میں قرآن ختم ہو جائے، لیکن عام طور سے قرآن ختم کرنے کا رواج تو نہیں ہے۔ ہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ تراویح میں حافظ صاحب بلائیں گے اور یہ عالمون تعلمون کی سوا کچھ سمجھے نہ سمجھے ہم ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیں گے اور کرا لیں گے۔ یا پھر گھر میں پڑھنے پڑھانے کا ایک معمول ہوتا ہے کہ رمضان میں کوئی کام میں تھوڑا چھٹی نکال لیتے ہیں، گھر کی عورتیں بھی کئی ختم کرتی ہیں، مرد بھی کئی ختم کرتے ہیں، بچوں سے بھی کئی ختم کرواتے ہیں، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے بس ختم کرنا ہوتا ہے، سمجھے نہ سمجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بہرحال تو سورتوں کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہے اس میں غور و فکر کرنے کی در حقیقت تعلیم ہے کہ روزانہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے معنی مفہوم کو بھی سمجھیے اور اپنی عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی کوشش بھی کیجیے۔ بہرحال یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں۔ آئیے سورہ اخلاص سے متعلق چند باتیں یاد رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کسی نے آپ سے سوال کیا ہے اب اس کے سوال کا جواب دے دیجیے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، کفار و مشرکین آپ سے سوال کرتے تھے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے، اپنے اللہ کی بایوگرافی ہمیں دیجیے، تفصیل ہمیں بتلا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ بتانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائے انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کی جانب سے کوئی فیصلہ ہوگا ہم سنا دیں گے۔ تو اللہ نے نازل کیا سورہ اخلاص، کہا کہیے آپ ان کو بتا دیجیے، تم میرے اللہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے۔ عربی میں واحد لفظ بھی ایک کے لیے بولا جاتا ہے اور احد لفظ بھی ایک کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک دو تین جس طرح بولتے ہیں، ایک کے لیے واحد بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک کے لیے احد بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ کو واحد بھی کہا گیا، للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے اور بڑا قہر کرنے والا، غلبہ کرنے والا، غلبہ والا، تو اللہ کے لیے واحد لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں اللہ نے بطور خاص عہد کا لفظ استعمال کیا ہے، مقصد واحد جس کے دوسرے کا امکان ہے، واحد مطلب ایک، اس کے بعد دوسرا آئے گا۔ لیکن اگر اللہ نے اپنے لیے یہاں پر جب اللہ کا نسب نامہ بیان کرنے کی باری آئی ہے تو اللہ نے اپنے لیے یکتا کا لفظ استعمال کیا، وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہوتا، اس جیسا کوئی نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو کہا آپ کہہ دیجئے دنیا میں کوئی بھی مخلوق ہے تو اس کا جوڑا ہے، کوئی بھی انسان ہے اس کا ثانی ہے، کوئی بہادر ہے اس سے زیادہ بڑا پہلوان بھی ہے، کوئی شیر ہے تو سوا شیر بھی ہے، لیکن کوئی اللہ ہے تو دوسرا بھی اللہ ہے۔ تو اللہ نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ جب یکتا ہے تو اسی پر اکتفا کرو، اس کا نسب نامہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی تفصیل تم کو بتا دیتے ہیں، اگر یکتا ہے تو یکتا کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ اس کا اوپر کچھ ہوگا، نہ اس کے نیچے کچھ ہوگا، نہ اس کا دائیں کچھ ہوگا، نہ اس کا بائیں کچھ ہوگا، نہ اس کے اندر کچھ ہوگا، نہ اس کے باہر کچھ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، اب کہہ دیئے هو اللہ احد، وہ یکتا ہے، وہ ایک ایسا اکیلا ہے کہ جس جیسا کوئی ہی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ ایک بات یاد کر لیجئے، احد اللہ یکتا ہے، اس پر جان نشاور کرنے کے لیے صحابی تیار ہے۔ اس واقعہ کو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن ہم صرف جانتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی باری آتی ہے تو عمل کرنے سے کوسوں دور رہتے ہیں۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں۔ امیہ بن خلف کا یہ غلام تھے، یہ ایمان لے آئے تھے۔ ان کا جو مالک اور آقا تھا وہ حضرت بلال کو بڑی تکلیف دیتے تھے۔ سخت گرمی کے زمانے میں چلچلاتی دھوپ میں گرم سنگریزے اور پتھر پر حضرت بلال کو لٹا دیتے اور بھاری پتھر ان کے سینے پہ ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے تم اسلام سے پھر جاؤ، یہ ہمارے معبودان باطل معبودان ہیں، ان کو تسلیم کر لو۔ تو ان کی زبان سے نکلتا تھا احد 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 احد، یعنی ہم اس اللہ یکتا کے ماننے والے ہیں، ہم کسی کے سامنے گردن جھکا نہیں سکتے اور کسی کلمہ پڑھ نہیں سکتے۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت بلال نے کون سی احدیت کا عقیدہ رکھا تھا، کیسی یکتائیت کی بات کو تسلیم کیا تھا کہ دنیا کی ساری چیزیں ان کی نگاہ میں ہیچ ہو گئی۔ وہ جان کے نذرانے مانگ سکتے تھے کہ چھوڑ دیجئے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہمیں معاف کر دیجئے، لیکن کہا ہماری جان چلی جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم ایک اللہ کی الوہیت سے انکار نہیں کر سکتے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک اور اس کا ساجی نہیں بنا سکتے۔ تو اگر ہم نے حضرت بلال کا واقعہ پڑھا ہے تو سورہ اخلاص کو پڑھیے کہ سورہ اخلاص کی اس آیت پر ان کا عمل کیسا تھا۔ جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن عقیدہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، مار کھانے کے لیے تیار ہے لیکن عقیدے میں گھٹالہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد، صمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صمد اس چٹان کو کہتے ہیں، اس بھاری پتھر کو کہتے ہیں کہ جنگ کے موقع پر انسان اس بھاری پتھر کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور دشمن کے حملہ و وار سے بچ جاتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں ڈھال ہوتا ہے، وہ لوہے کا سا ہو یا لکڑی کچھ بھی ہو، سامنے سے روکتے ہیں وار کو روکنے کے لیے۔ اس پتھر اور چٹان کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پیچھے میں آدمی چھپ کر کے اپنے دشمن کے حملہ و وار سے بچ جاتا ہے۔ سمد اس چیز کو کہا جاتا جو کھوکھلی نہیں ہوتی، اندر باہر سے بھری ہوئی ہوتی۔ بات چیزیں کھوکھلی ہوتی ہے، جو پٹارا ہوتا ہے اندر کھوکھلا ہے لیکن باہر سے بڑا خوشنما بنا دیا گیا۔ جب اندر خالی ہے اس میں کچھ گھس بھی سکتا ہے، اس میں سے کچھ نکل بھی سکتا ہے، لیکن سمد اس چٹان کو یا اس پتھر کو یا اس حقیقی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں نہ کوئی گھس سکتا ہے نہ کوئی چیز گھس سکتی ہے نہ جس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے، اس کو سمد کہا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ بیان کیا گیا السمد، سمد جس کی جانب اسائے، جس کی جانب قصد کیا ارادہ کیا جائے، تو اللہ کے لیے لفظ سمد استعمال کیا گیا۔ اللہ السمد، اللہ سمد ہے، مطلب کیا ہوا؟ اگر آدمی صرف اس لفظ سمد پر جو اللہ کی صفت میں بیان کیا گیا ہے غور کر لے تو عقیدہ وحدت الوجود اور عقیدہ وحدت الشہود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سب چیز میں اللہ ہے، سب چیز اللہ ہے، یہ عقیدہ گمراہی کا عقیدہ ہے، خطرناک عقیدہ ہے۔ بھائی سب چیز اللہ نہیں ہے، سب چیز اللہ کی ہے۔ اللہ خالق ہے، سب مخلوق ہے، تو خالق و مخلوق برابر کیسے ہو سکتے؟ تو لفظ سمد جس کی جانب ارادہ کیا جائے، لفظ سمد کا صرف ایک ترجمہ کر کے اللہ بے نیاز ہے، اس کا پورا معنی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس کا پورا معنی بیان کرنے کے لیے کہا جاتا اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کا محتاج ہے، اس کے لیے لفظ سمد بولا جاتا ہے۔ پوری کائنات، آسمان و زمین، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے سب کچھ، سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا عرش کا پایا 4 فرشتے ابھی
اور 8 فرشتے قیامت میں اٹھا کے ہوں گے، جب تک نہیں اٹھائیں گے تو اللہ کا عرش کا گر جائے گا اور اللہ دھام سے نیچے جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی نہ کی جائے تو اللہ ہی نہیں ہے. بھائی آپ حاکم ہیں، کوئی انسان آپ کو حاکم مانتا ہی نہیں ہے تو کہاں کا حاکم ہے؟ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے، کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، وہ اللہ اللہ ہے، وہ حاکم ہے. وہ سمد ایسا ہے کہ سب اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ معنی آپ کے سامنے آیا سمد کے معنی، ایسا پتھر، ایسا چٹان جس سے پناہ حاصل کی جاتی ہے. پوری کائنات اگر کسی سے پناہ چاہے یا کسی کی پناہ میں آنا چاہے تو اللہ کی پناہ میں آیا جاتا ہے. اللہ کسی کی پناہ میں نہیں آتا، سب اللہ کی پناہ میں آتا ہے. اور حقیقی بات ہی کہ وہ ایسا مضبوط چیز ہے کہ جس میں کھوکھلا نہیں ہے، کھوکھلا پن نہیں ہے. وہ بالکل سالڈ ہے کہ اندر کچھ گھس بھی نہیں سکتا، وہاں سے کچھ نکل بھی نہیں سکتا. مطلب کیا ہوا کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے. وہ سمجھ ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، لیکن کبھی اس معنی پہ آپ نے غور کیا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کا محتاج ہے. نبی ہو، رسول ہو، انسان ہو، جنات ہو، فرشتے، ملائک ہو، دیگر مخلوقات، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں. اس کو سمد کہتے ہیں. اس نے کہا تم اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہو نا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے. دوسری بات یہ کہ سب اللہ کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور تیسری بات، تمہارے عقیدے پر ہم قدغن لگاتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ بہت سے معبود بنا لیے ہیں. تو ان معبودوں کی تردید بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، اور ابھی ہمارے ہندوستان کی برادران وطن نے بھی ٹرینٹی کا عقیدہ رکھا، تثلیث کا عقیدہ رکھا. اللہ اکیلا نہیں ہے، وہ مل کے اللہ بنا ہوا ہے. برہما، وشنو اور شیو، یہ تین مل کر کے ان کے خدا بنے ہوئے. عیسائیوں کیا تثلیث کا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل اور اللہ، یہ تین مل کے اللہ بنا ہوا ہے. اس طرح کا عقیدہ ان مشرکین کی بھی یہاں کچھ تھا. پھر اس کے علاوہ جو مذہبی کتاب کے ماننے والے تھے، ان لوگوں کے اندر بھی اس قسم کے عقیدے میں گھوٹالا پیدا ہو گیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اس کی تردید کرنے کے لیے کیا کہا؟ لم یلد ولم یولد. پہلے بیان کیا اللہ یکتا ہے، پھر بیان کیا اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کا محتاج ہے. پھر اس کے بعد بیان کیا لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا وہ بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے. مطلب کیا ہوا؟ وہ مضبوط چٹان ہے جو کھوکھلا نہیں ہے، اس میں گھسنے کا اور جس سے نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اس لیے اگر کسی میں کوئی چیز آنے جانے کی بات ہوتی ہے تو اس کی محتاجی کیوں ظاہر کرتا؟ اگر باپ ہے تو ظاہر سی بات ہے بیٹا اور بیوی ہوگا تبھی تو باپ ہوگا. تو بیوی کا بھی محتاج ہے اور بیٹا بیٹی کا محتاج ہے. اور اگر وہ بیٹا ہے تو اپنے باپ اور ماں کا محتاج ہے. جب تک ماں باپ نہ چاہے بچے دنیا میں آ ہی نہیں سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ بیان کیا کہ اللہ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد ہے. سمجھا کہا؟ جب باپ نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا گیا؟ جب باپ نہیں ہے تو مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیوں کہا؟ گویا مشرکین مکہ کے عقیدے کی بھی تردید ہے اور ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے عقیدے کی بھی تردید ہے. یہ باپ نہیں ہے تو ان کی بیٹی بھی نہیں ہے، ان کے بیٹے بھی نہیں ہے. کیونکہ باپ ہونا یہ بھی محتاجی کی علامت ہے اور اولاد ہونا یہ بھی محتاجی کی علامت ہے. اگر اولاد ہے تو ماں باپ کے ہم محتاج ہیں، اگر
ہم باپ ہیں تو اپنے بیٹے اور بیوی کے محتاج ہیں. جب تک وہ کھانے نہیں دے گا ہم کھائیں گے نہیں, جب تک ہمارا سہارا نہیں بنے گا ہم کہیں جا نہیں سکتے. تو اللہ نے کہا ان تمام چیزوں سے اللہ کو منزہ اور پاک صاف سمجھو. کیا سمجھو؟ لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. باپ کے ذریعے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے, بیٹی پیدا ہوتی ہے, اور بیٹا باپ بیٹا کے پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے, اور بیٹا اپنے باپ کا محتاج ہوتا ہے, باپ اپنے بیٹے کا محتاج ہوتا ہے. گویا یہ محتاجی کے جتنی قسمیں ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے, اس لیے کہ اللہ صمد ہے, اور اسی کی وضاحت کے اللہ نے کہا کہ لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. قرآن نے صاحب کہا اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے, اتنا خطرناک جملہ ہے. تکاد السماوات یتفطرن, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے, نظام درہم برہم ہو جائے, صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کے لیے بیٹا تصور کر لیا جائے. بہت بڑی بات ہے. تو کہا لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا, یعنی نہ وہ باپ ہے اور نہ اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور کوئی اس کے جوڑ کا, کوئی برابر کا, کوئی ہمسری کا ہمسر نہیں ہے, اس کے لیول کا کوئی نہیں ہے, اس کے برابر میں کھڑا ہونے کی کسی کے اندر مجال نہیں ہے. کیوں؟ سیدھا سیدھی بات ہے, وہ خالق ہے, پوری کائنات مخلوق ہے. خالق محتاج نہیں ہوتا ہے, مخلوق اپنی تخلیق میں خالق کا محتاج ہوتی ہے. کیا فرمایا؟ نہیں ہے کوئی اس کے برابر کا, کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہے. کبھی کبھی بیٹا باپ سے بڑا ہو جاتا ہے, یا پھر برابری میں چلا آتا ہے, لمبائی میں ہو, صحت و تندرستی اور اس کی توانائی میں ہو, پھر مزاج میں ہو, کاروبار میں ہو. تو کہا اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے, کوئی اللہ کے برابر ہے ہی نہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, وہ پیدا ہوا نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جو بھی دنیا میں آیا ہے, وہ انسان ہو کہ جنات ہو کہ فرشتے ہو یا دیگر مخلوقات, وہ اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے. اللہ نہیں بھیجے گا تو آ نہیں سکتا, جب اللہ بھیج دیا تو وہ چیزیں آ گئی. تو کہا اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تم مشرکین مکہ نے اگر سوال کیا کہ اللہ کا نسب نامہ بیان کرو, اللہ کے بارے میں تفصیلات بیان کرو, ہم کیسے مانے کہ اللہ ہے, ہم کیسے مانے اللہ تمہارے پاس اپنا پیغام بھیجتا, وہ کہاں ہے, ہمیں اس کی تفصیلات بتلاؤ, اس کے اخلاق بتلاؤ, اس کے اوصاف بتاؤ, اس کے کردار بتاؤ, اس کے کارنامے بتلاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا. اللہ کی جانب سے وحی آئی اور آپ نے لوگوں کو اعلان کر دیا کہ قرآن یہ کہتا ہے هو اللہ احد, وہ اللہ یکتا ہے, وہ صمد ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, سب اسی کا محتاج ہے. وہ کسی کا باپ نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں, اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے. بھائی ہم کسی کو کچھ بیان کریں گے, اس کی برابری بھی دکھلائیں گے, اس سے چھوٹا بھی دکھائیں گے, اس سے بڑا بھی دکھائیں گے. تو یہاں تو اللہ کے لیے ایسا کچھ ہے ہی نہیں. اس لحاظ سے اللہ کے بارے میں تمہارا سوال کرنا ہی فضول ہے. کیوں فضول ہے؟ کہ تمہارے پاس صلاحیت جس نے دی ہے وہ اللہ ہے, بولنے کی طاقت دی ہے وہ اللہ ہے, آنکھ میں دیکھنے کی طاقت دی ہے وہ اللہ ہے, ناک میں سونگھنے کی طاقت دی ہے وہ اللہ ہے, کان میں سننے کی طاقت دی ہے وہ اللہ ہے, دل کو دھڑکنے کی طاقت دی ہے وہ اللہ ہے, دماغ کو سوچنے کی طاقت دی ہے وہ اللہ ہے. اللہ ان چیزوں میں کسی کا محتاج تو نہیں ہے کہ اللہ کو دیا جائے گا تب ملے گی وہ چیز, لیکن بندہ اور ساری مخلوق تو اللہ کے محتاج ہے. اللہ دیا ہے تب انسان کو ملا ہے, وہ اگر نہیں دیتا تو ملتی نہیں. اس لیے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ کے برابر کا, اللہ کا ہمسر, اللہ جیسا, اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں.
ایک چھوٹے سے جملے میں ایک بڑی بات کہہ دی گئی، یا قرآن مقدس کی سورۃ الاخلاص کے 4 چھوٹی چھوٹی آیتوں میں تمام تر چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا، جسے آپ کہتے ہیں کہ سمندر بکوزا، پورے سمندر کو ایک کٹورا میں سما دیا ہے۔ تو توحید کے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ الاخلاص میں اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ اگر تھوڑی سی ذہنیت کو کھول کے رکھیں اور دل کا دروازہ کھول لے اور دماغ کی دریچے بھی کھول لے تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ توحید کیا چیز ہے اور شرک کیا چیز ہے۔ اگر آپ نے توحید کا گن گایا ہے اور توحید کا پاس و لحاظ رکھا ہے تو آپ کی چھوٹی چھوٹی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور اگر آپ نے اس کے برخلاف کیا ہے تو اچھے اعمال کا انبار بھی اللہ کی بارگاہ میں بیکار ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اس سورۃ الاخلاص کو پڑھیے، سمجھیے اور اس کے مطابق عقیدہ توحید کو اپنے جسموں پر، سماج میں، جان اور روح میں پیوست کرنے کی کوشش کیجیے، اور پورے طور سے توحید کا دلدادہ بن کر شرکیات سے پورے طور سے بیدار ہو جائیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔